بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن اکثر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ بتاتی رہتی ہیں، اعمال کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، درود و استغفار کے حوالے سے، اور جس کی وجہ سے ان کی لائف میں یہ بہت زیادہ چینجز آئی ہیں۔ اور وہ جن لوگوں کو یہ اعمال بتاتی ہیں، ذکر و اذکار بتاتی ہیں، ان کی لائف میں بھی بہت زیادہ برکات ہوئی ہیں، بہت زیادہ کمالات ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کے پاس ایک بہترین عمل ہے، اور جب وہ یہ عمل کرتی ہیں یا کسی کو بھی بتاتی ہیں تو بہت فائدہ ملتا ہے، اور اس کی برکت سے لوگوں کے کام بھی بنتے ہیں، بیماریوں میں بھی شفا ہوتی ہے، جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایکسپیرینسز تو ویسے بھی شیئر کر رہی تھیں کہ لوگوں نے آج ہی پڑھنا شروع کیا اپنے کسی مقصد کے لیے، اور انہیں آج ہی فائدہ ہوا۔ اور اس طرح کا عمل پہلے بھی ہمارے چینل پر شیئر کیا جا چکا ہے۔ دیکھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی آئے، تو آپ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے، آپ 1 دفعہ پڑھ لیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو، تھوڑی دیر بعد دوبارہ پڑھ لیں، تیسری بار پڑھ لیں، اس طریقے سے کہتی ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بتا رہی تھی کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اور ان کے نا آفس میں کوئی فائل وغیرہ اٹکی ہوئی تھی، اور جب بھی وہ آفس جاتے اس فائل کو لینے کی بات ہوتی، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی۔ جو وہاں کے نگران تھے، آفیسرس تھے، وہ بہت روڈ تھے، ان کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ابھی جب وہ ریسنٹلی گئے فائل لینے کے لیے، تو یہ بتاتی ہیں کہ ان سے رشوت کا کہا گیا کہ اگر آپ رشوت دے دیتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی فائل پر سائن ہو جائے گا اور آپ کو یہ دے دی جائے گی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت پریشان ہو گئے کیونکہ رشوت دینا صحیح نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ جو صاحب تھے یہ کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھے رہے، اور انہوں نے جو ہے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اور جو صاحب تھے، افسر تھے، ان کو ہدیہ کیا، اور دل میں دعا کی کہ اللہ یہ آج میری فائل پر سگنیچر کر دیں اور مجھے فائل دے دو، مجھے رشوت بھی نہ دینی پڑے اور میرے کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، چند بار یہ بیٹھے وہاں عمل کرتے رہے۔ کہتے ہیں جب چند بار انہوں نے یہ عمل کیا تو پھر یہ گئے اور ان آفیسر سے کہا کہ پلیز آپ اس پر سائن کر دیجئے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت پریشان ہوں اور بہت ٹائم سے میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بھی آفیسر تھے ان کے دل میں ہمدردی اور رحم ڈالا، انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیے کہاں ہے آپ کی فائل، اور انہوں نے اس پر سائن کر دیے، اور اسی وقت ان کا کام ہو گیا، ان کی فائل انہیں مل گئی، اور رشوت سے بھی وہ بچ گئے۔ وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کام ہو تو رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہی کام مہینوں تک ٹلتا رہتا ہے اور ہو نہیں پاتا، اور یہ بہت پریشان تھے۔ تو الحمدللہ اسی وقت ان کا کام ہو گیا اس عمل کی برکت سے۔ اور مزید یہ بتاتی ہیں کہ ایسے ہی ایک اور صاحب ہیں جن کو انہوں نے یہ عمل بتایا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ عمل کرنے کی برکت سے بہت فائدہ ہوا۔ بتاتی ہیں کہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ان کی وائف تھیں، ان کی کمر میں بہت درد اٹھا ایک دم سے، اور دوپہر میں اٹھا اور اتنی شدید تکلیف اٹھی کہ ان سے بستر سے نہیں اٹھا جا رہا تھا، اور درد بہت زیادہ تھا، اور تقریباً 2 بجے سے لے کر شام ہو گئی ان کے درد میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب یہ صاحب گھر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو وائف ہے ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا، اٹھا بھی نہیں جا رہا، اور دوپہر سے وہ اپنے بستر پر ہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ عمل کیا درود پاک کا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا؟ تو ان کی وائف نے کہا نہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو اسی وقت بیٹھ کے بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر نے بھی پڑھا، ان کی بیوی نے بھی پڑھا، اور ان کے جو بچے تھے انہوں نے بھی پڑھا، اور سب نے یہ عمل بار بار پڑھا، اور بار بار پڑھ کے ان کی کمر پر دم بھی کیا، دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے، سورہ اخلاص کی برکت سے، درود ابراہیم کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ چند بار تمام گھر والے مل کر یہ عمل کرتے رہے، اور تقریباً 6 بجے کے قریب تھوڑی دیر بعد یعنی کہ ان کے درد میں بہت کمی آئی اور بہت بہتری آئی، وہ اٹھیں بھی، انہوں نے اپنے گھر کا کام بھی کیا، اور جو ان کی تکلیف تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ یہ عمل ہے لا علاج مریض بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ سالوں سے ہے اور میڈیسن سے فرق نہیں آ رہا، تو یہ عمل دن میں کئی بار ریپیٹ کر لیں، 3 بار درود ابراہیمی، 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی۔ اس پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں،
اور جہاں بھی آپ کی تکلیف ہے وہاں دم کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لیے دعا کریں، اور دن میں کئی بار یہ ریپیٹ کرتے رہیں، اور یہ ہر حال میں کر سکتے ہیں، باوضو بے وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹریولنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چند دن لگیں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کاروبار کا مسئلہ ہے یا قرضہ بہت ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو پڑھ کر اسے ہدیہ کریں تو وہ پریشان کرنا بند کر دے گا۔ اگر بیمار ہیں تو پڑھ کر ہدیہ کریں، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کاروبار کا مسئلہ ہے تو پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو کاروبار وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، اور کاروبار میں بھی اور کام کاج میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ ایک اور یہ بتائی تھی کہ ان کے پاس ایک ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے گھر والوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا، ان کی ایج تقریباً 65 کے قریب تھی، اور گھر والوں نے اتنا مزید پریشان کیا، گھر میں جو بچے تھے ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ تھے کہ وہ صاحب بہت پریشان ہو گئے کہ اس بڑھاپے میں سکون نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں کسی اولڈ ہوم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ بھئی مجھے آپ نا، میرے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، پریشانیاں ہیں، اور اگر میں اپنے گھر میں رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، بہت پریشان ہوں میں۔ تو انہوں نے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ عمل کریں، اور یہ عمل کر کے نا بار بار اپنے تمام گھر والوں کو ہدیہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، نا اتفاقی ختم ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی، اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو ان صاحب نے یہی کیا، دن میں کئی بار سورہ فاتحہ، درود ابراہیم میں سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کرتے رہے اپنے تمام بچوں کو، تمام گھر والوں کو، تمام گھر کے افراد کو۔ اور تقریباً 2 یا 3 ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ ان کے گھر میں الحمدللہ اب سب ٹھیک ہے، میرے جو بچے آپس میں بہت لڑ رہے تھے، مارتے تھے ایک دوسرے کو، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں، اور ایک دوسرے سے معافیہ بھی مانگی انہوں نے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اب میرے جو گھر میں ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ اتفاقی ہے، بلکہ سب بہت محبت سے رہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ سکون ہے اس وقت میرے گھر میں الحمدللہ، اور یہ سب کچھ اس عمل کی برکت سے ہے۔ تو اگر گھر میں نا اتفاقی ہو تو یہ عمل کر کے سب کو ہدیہ کریں، کاروبار کا مسئلہ ہے تو یہ عمل کر کے دعا کریں، بیماری ہے تو یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور جو ہے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی حاجات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اسی وقت یہ عمل کر کے دعا کریں، تو اسی وقت یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 یا 2 منٹ لگیں گے ایک دفعہ کرنے میں، تو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور درود ابراہیمی تو آپ کو پتہ ہے جس بھی عمل میں شامل ہو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ تو ان کے کافی سارے ایکسپیرینس بھی تھے، جس میں سے میں نے 1 یا 2 ہی بتائیں، اور باقی یہ بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ کثیر عمل ہے، تو ثواب کی نیت سے آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ ایون بتا رہی تھی کہ لوگوں کے شادی کے مسئلے بھی اس سے حل ہوئے، انہوں نے پڑھ کے دعا کی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر نماز کے بعد اسے 1 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تعداد فکس کر لی کہ دن میں اتنی بار پڑھنا ہے، اور وقفے سے وہ پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مالی مسائل بہت حد تک حل ہوئے ہیں اسے پڑھنے سے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائیں، اور ہمیں بھی ذکر و اذکار کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی، تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔